الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أمر من الأنبار مرتهبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكارنا قال الله تعالى وتبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين وہی اس لئے مکان ہے وہی لا مکان ہے مکان کیا شعر انداز بیان ہے خضر کیا بتائے کیا بتلائے گنواہی کہے دریا کہاں ہے مٹا دیا میرے ساقی نے میرا عالم و منوتوں پلا کے مجھ کو میلا میلا کو اے کاش کروں میں بندگی تیرے در کی کرم ہو تو کروں زیارت تیرے در کی بخشش کا مطالب آقا میں تجھے ہو جائے نصیب شفاعت تیرے در کی یہ گدا عثمان یہی کہتا رہے ہر دم بنوں سب تیرے در کا اور کروں خاتمی تیرے در کی اللہ تبارک و تعالی کا کرم اور اس کا فضل آج کا دن مسلمانوں کے لیے انتہائی بابرکت دن ہے کہ جس دن میں انسانیت کی معراج ہوئی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی آپ علیہ السلام کا دنیا میں آنا اور ظلمت کو دور کر دینا یہ آپ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ تھا دنیا کے اندر جب نفسی نفسی تھی ہر ایک کو اپنی اپنی جس بنا پر آپ علیہ السلام تشریف لائے پھر آپ نے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرمائی لوگ ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے جو نفرت کرتے تھے ان کے دل مل گئے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت سے ہم نے آپ کو نرم دل بنایا ہے جو نرم مزاج کا مالک ہو نرم دل رکھنے والا ہو تو جان سکتے ہیں دنیا والے اس کے پاس
کیا کیا عزتیں ہوں گی، کیا کیا اللہ پاک نے اس کو نوازشیں عطا فرمائی ہوں گی۔ ایک تو پہلو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہے کہ آپ دنیا میں تشریف لائے تو ظلمت دور ہو گئی اور نور آ گیا، اور دوسرا پہلو جس پر انشاءاللہ آج بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تبلیغ کیسے کی، آپ کن مشکلات سے گزرے، کتنوں نے آپ کو مانا اور کتنوں نے ابتدا میں آپ کا انکار کیا، اور کن لمحات کے اندر آپ کا وقت گزرتا تھا، کیا آپ شروع سے خوشحال تھے یا نہیں تھے، کیا جب دعوت تبلیغ آپ دینے لگے تو آپ کے ساتھ کیا معاملات ہوئے تھے۔ آج جو پوری دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے، 1.5 ارب سے زیادہ کم و بیش ایمان والے اس روئے زمین پر بس رہے ہیں، ان کے دل میں بھی کلمہ موجود ہے اور ان کی زبان پر بھی کلمہ موجود ہے۔ جب کلمہ شہادت ان کی زبان پر موجود ہے تو پھر وہ کس کے سبب آج راحت پائے ہوئے ہیں، کس کے سبب آج ان کو ایمان ملا ہوا ہے، کس کے سبب آج ان کو اللہ تبارک و تعالی نے عزت عطا فرمائی ہوئی ہے، وہ کون سے اسباب ہیں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت بڑی آزمائش والی زندگی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشی لحاظ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، بلکہ اپنے چچا محترم ابو طالب کے ساتھ مل کر کام کیا کرتے تھے تاکہ میرا چچا پریشان نہ ہو۔ ایک معاشی زندگی تھی آپ کی، پھر آگے چل کر آپ کی ایک تبلیغی زندگی آئی جو 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی، آپ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لیجیے جس نے پیدا فرمایا ہے، اس کا نام پکاریے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ خلوت میں عبادت کیا کرتے تھے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کہاں پہ ہیں۔ اکثر اوقات آپ کا یہ معمول تھا کہ رات کو الگ ہو کر آپ عبادت میں لگ جاتے تھے۔ جبریل علیہ السلام وحی خدا لے کر آتے ہیں، 3 مرتبہ آپ کو جھنجھوڑتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام پڑھتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس کے بعد کئی دن تک آپ پریشان ہوئے، گھر میں آ کر اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آ کر بتایا کہ اس طرح میں نے یہ معاملہ لکھا ہے۔ تو حضرت خدیجہ کا ایک عزیز تھا قریبی ورقہ بن نوفل، وہ بہت بڑا راہب تھا، علم والا تھا، آپ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس لے گئی اور جا کر سارا ماجرا سنایا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ میں تمہیں ایک خوشخبری بتاتا ہوں، یہ جو ابھی وقت چل رہا ہے، یہ جو ٹائمنگ ہے ابھی، یہ وہی ٹائمنگ ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے۔ جو چیز آپ نے دیکھی ہے، جس کو آپ نے دیکھا ہے، جو آپ کے پاس لے کر آیا ہے، یہ الفاظ وہ سوائے جبریل کے کوئی اور نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی اس کو آزمانے کے لیے آپ یوں کریں، جب وہ دوبارہ آئے نا تو حضرت خدیجہ کا تھوڑا سا حصہ جسم کا آپ ننگا کر دیں، اگر تو وہ چلا جائے گا تو سمجھ لیں جبریل ہوں گے، اگر نہیں جائے گا تو شیطان ہوگا۔
حسب معمول جبریل علیہ السلام آئے، حضرت خدیجہ نے اپنے جسم کا تھوڑا سا حصہ ننگا کیا آزمانے کے لیے، تو حضرت جبریل علیہ السلام فوراً چلے گئے کیونکہ اللہ کے فرشتے تھے، معصوم تھے، پھر جان لیا کہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ وقت با وقت جب اللہ نے چاہا ہوتا رہا اور وقت گزرتا رہا، آپ عبادت میں لگے رہتے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے چادر والے قم فانذر، اٹھیے، کھڑے ہو جائیں، اپنے رب کا ڈر سنائیں، تبلیغ کریں۔ جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ کرنا واجب ہو چکا تھا، لوگوں کو ایمان کی طرف راغب کرنا آپ پر ضروری ہو چکا تھا۔ اور اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، آپ کے کئی طریقے تھے تبلیغ کرنے کے، جیسے سالانہ میلے ہوا کرتے تھے عرب میں، اکاس اور اس کے علاوہ جو میلے ہوتے تھے وہاں پر آپ شرکت کرتے۔ ایک طریقہ آپ کا یہ بھی تھا کہ آپ اپنے عزیز و اقارب کو جمع کرتے اور ان کو دعوت تبلیغ دیتے۔ اور جو سب سے بڑی مشہور بات ہے، آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ کام کیا، اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور جمع کر کے بتایا تمہیں پتا ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تم میرے بارے میں کیا الفاظ رکھتے ہو، کیا ذہن رکھتے ہو، سب نے بتایا ہم آپ کو سچا جانتے ہیں، آپ کو صادق و امین سمجھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک قافلہ آنے والا ہے جو تم پر حملہ کرے گا، تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا مان لیں گے، کیونکہ کبھی ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے کہا جب تم اس بات پر یقین کر لو گے جو میں کہوں گا اور تم مجھے صادق و امین سمجھتے ہو تو تمہیں میں حکم دیتا ہوں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اللہ ایک ہے، تم بت پرستی کرتے ہو یہ سب جھوٹ ہے، اپنے ہاتھوں سے خداؤں کو بنا کر تم انہی کو پوچھتے ہو، یہ جھوٹے خدا ہے۔ جو لوگ چاند سورج کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں، یہ سب اللہ پاک نے تخلیق کیے ہیں، یہ سب اللہ کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ خدا ایک ہے، رب ایک ہے، اس کی عبادت کرو، سجدہ ہے تو اسی کے آگے۔ جب یہ کہا تو لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، وہ لوگ جو اس سے پہلے آپ کو صادق و امین سمجھتے تھے لیکن اللہ کا نام لینے کے لیے، ایمان کی طرف راغب کرنے کے لیے لوگوں نے اس کے بعد آپ کو مجنون کہنا شروع کر دیا، آپ کو جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا سلسلہ روکا نہیں، تبلیغ آپ نے جاری رکھی۔ حضرت خدیجہ ایمان لائی، ایک ایک کر کے کچھ کافر ایمان لائے، کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا، کافروں نے جب دیکھا یہ تو آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ یہاں پر غالب نہ آ جائیں، اگر ہم پر غالب آ گئے ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ وہ قیامت صغریٰ والا منظر ایک وقت وہ بھی آیا کہ آپ پر اور آپ کے رفقا پر مسلسل 3 سال تک عرب کے سرداروں نے، عرب کے رہائشیوں نے کھانا پینا بند کر دیا، آپ کے لیے مسلسل کھانا پینا بند کر دیا گیا، نہ آپ کسی کے ساتھ تجارت کر سکتے تھے، بائیکاٹ کیا مکمل طور پر۔ ایسا بائیکاٹ تھا کہ کئی دن تک کھانا پینا میسر نہیں آتا تھا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کے بارے میں یوں بھی آتا ہے کہ جب کئی دن تک بھوکے رہتے، کئی دن تک پیاسے رہتے، اب وقت گزارنا ان کے لیے
مشکل ہو جاتا تو پھر کیا کرتے؟ راستے میں ان کو کوئی چمڑا ملتا، اس چمڑے کو اٹھا کر پانی میں ڈال کر اس کو گرم کر کے پھر پی لیا کرتے تھے، اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹایا کرتے تھے۔ اس طرح، کس طرح؟ چمڑے کو بھگو کر اس کو گرم کر کے اپنے پیٹ کی بھوک مٹایا کرتے تھے۔ یہاں تک عالم ہو چکا تھا، 3 سال تک مسلسل یہ معاملہ تھا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں جس کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین کا تاج عطا فرمایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا منصب عطا فرمایا، جو شخص انسانیت کی معراج تھا، جس کے صدقے اللہ پاک نے ساری کائنات کو بنایا ہے، آج اسی کے اوپر کھانا پینا بند کیا گیا، آج اسی کے لیے تبلیغ کا سلسلہ روکا گیا۔ جو انسان ایسا انسان ہے کہ انسانیت کا سب سے بڑا تاجدار، کہ اگر کوئی غریب اس کے پاس آتا ہے یہ نہیں سوچتے کہ میرا کیا ہوگا، اگر بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اس غریب کو ساری بکریوں کا ریوڑ دے دیتے۔ ایسے انسان کے لیے کافروں نے، مشرکوں نے، بت پرستوں نے کھانا پینا بند کیا۔ کیسا تو منظر ہوگا؟ آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں، ہم کہیں سفر میں گئے ہوں، ایک وقت کا کھانا ہمیں نہ ملے تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ سب اس بات کو جانتے ہیں، سب اس بات کو سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ منظر ہوا، یہ کام کیا، کسی کو حیا نہ آئی۔ 3 سال کے بعد جب بائیکاٹ ختم ہوا، اس کے بعد کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہجرت کر لی حبشہ کی طرف، حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ کرنے کا انداز کیسا تھا؟ اکاز کی منڈی میں ایک بار گئے، وہاں پر سالانہ میلہ لگتا تھا، اور اکاز کا میلہ ایسا تھا کہ وہاں پر انسانوں کو بیچا جاتا تھا۔ ایسی جہالت تھی کہ کسی کا شوہر فوت ہو جاتا، اس کے بیٹوں کے ورثے میں، ایک بیٹے کے ورثے میں مکان آتا، کسی کے ورثے میں کاروبار آتا، جانور آتے، انہی بیٹوں کے حصوں میں کسی کے حصے میں ماں بھی آتی، اور وہ اپنی ماں کو یا تو نکرانی بنا لیتا یا پھر اپنی ماں کو اکاز کی منڈی میں جا کر بیچ دیا کرتا۔ یہ ایسا میلہ لگتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا کر دعوت تبلیغ دیا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہی ہوا، آپ گئے وہاں پر، لوگوں کو کہا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، لوگوں نے مذاق بنایا۔ ادھر سے ابو لہب بھی آیا، ابو لہب نے چند اوباش لڑکوں کو ساتھ دیا، دور سے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم و نازک جسم کے اوپر ابو لہب مکار نے پتھر برسانا شروع کر دیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود تبلیغ کا سلسلہ روکا نہیں، تبلیغ کو ختم نہیں کیا۔ اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھتے تو تبلیغ کا سلسلہ روک دینا چاہیے تھا کہ لوگ تو مجھ پر ظلم کرتے ہیں، مجھے مصیبتیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کر دی۔ وہ منظر بھی جو سب منظر جانتے ہیں وہ یہ کہ جب طائف کی وادی میں جاتے ہیں، اس غرض سے کہ مکہ کے رہنے والے تو میری بات نہیں مانتے، مجھے کچھ سمجھ نہیں، شاید طائف والے ہی میری بات مان لیں۔ آپ جب طائف کی بستی میں جاتے ہیں، ایک سردار کو دعوت تبلیغ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایمان لے آؤ، وہ آگے سے آپ کو برا بھلا کہتا ہے، دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، وہ بھی برا بھلا کہتا ہے، تیسرے کو دعوت دیتے ہیں، وہ بھی اس طرح باتیں کرتا ہے، حتیٰ کہ حضرت زید آپ کے ساتھ تھے۔ جب واپس آنے لگتے ہیں، جب اس بستی سے باہر نکلے، سرداروں نے چند اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگایا، ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے، وہ آپ کو پتھر مارتے جاتے۔ حضرت زید کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں کوشش کرتا کہ آپ کے جسم پر پتھر نہ لگنے دیتا، لیکن پتھروں کی تعداد اتنی تھی
پتھروں کی تعداد اتنی تھی کہ مجھے بھی لگتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم و نازک جسم کے اوپر بھی لگ جاتے تھے. حتیٰ کہ حضرت زید کہتے ہیں میں بھی زخمی ہو گیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے اللہ پاک نے کائنات کو سجایا ہے وہ بھی لہو لہان ہو گئے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف ہیں جن کو بڑے بڑے تاجدار اپنے سروں پر رکھنا بہت بڑی عزت سمجھتے ہیں، آپ کے نالین شریف ہیں خون سے بھر گئے. ادھر سے حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر حکم دینا، یہ طائف کی وادی پہاڑوں کے درمیان ہے، آپ حکم دے دونوں پہاڑوں کو ملا دوں گا، یہ ساری بستی ختم ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ کام نہیں، میں بددعائیں کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تو رحمت للعالمین ہوں. جو رحمت بن کر دنیا میں آیا ہوتا ہے وہ تو کافروں کے لیے بھی رحمت ہوتا ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہوتا ہے. میں تو رحمت ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تاریخی جملے آپ نے فرمایا اگر یہ نہیں مان آتے تو ان کی مرضی، مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسل تو ایمان لائے گی، وہ تو مجھے مان لیں گے. یہ آپ نے جملہ کہا. جملہ کہنے کے بعد آپ آگے بڑھے. آپ اندازہ کر لیں طائف کے قریب لوگ آپ کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے، مجنون کہتے تھے. جب آپ زخمی تھے ایک آپ کو باغ ملا، ایک درخت کے سائے کے نیچے آپ بیٹھ گئے، وہاں پر بیٹھ کر آرام کرنے لگے کیونکہ زخمی ہو چکے تھے، چل نہیں سکتے تھے. ایک شخص تھا، اس نے آپ کو دیکھ کر، آپ کی اس حالت کو دیکھ کر کچھ انگور بھیجے کہ آپ کھا لیں. جب آپ کھانے لگے جس شخص کے ہاتھ بھیجے وہ غلام تھا اس کا، آپ علیہ السلام نے اس کو بھی دعوت دینا شروع کر دیا. جب اس کے آقا کو پتا چلا تو اس نے جو آپ علیہ السلام پر عنایت کر رہا تھا، آپ کو انگور کھلا رہا تھا، اس کے بعد آپ کو برا بھلا کہہ کے اپنے باغ سے اٹھا دیا، یہاں سے چلے گئے. مجھے بتائیں ذرا سوچ کر، دیوانے ہیں آپ سب، مستانے ہیں آپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، بتائیں جس شخص کے لیے ساری کائنات سجی زمین کا ذرہ ذرہ اس کے لیے بنا ہو، آج اسی کو لوگ بیٹھے نہیں دیتے. آج ہم نے تو یوں ہی سمجھ لیا کہ سال کے بعد میلاد النبی منا لیا، پورا سال خاموش ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے کہا یہی تو میلاد ہے. نہیں، میلاد اس کو کہتے ہیں سارا سال حضور سے محبت کی، آپ کے نقشے قدم پر چلا جائے. دیکھیں حضور علیہ السلام جو نبیوں کے تاجدار ہیں، انسانیت کے تاجدار ہیں، ان پر کتنی تکلیفیں ہیں، کتنی مصیبتیں ہیں. یہ مصیبتوں کا حال ابھی بند نہیں ہوا ہے، یہ حالت بند نہیں ہوئی، ابھی بہت لمبی داستان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا پر کس قدر تکلیفیں آئیں. شاید آپ کو یاد ہو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو زیادہ عمر والوں میں سے پہلے ایمان والے تھے. ایک بار جوش میں آ کر کہتے ہیں میں تو خانہ کعبہ کے پاس جا کر کلمہ حق بلند کروں گا. رفقا نے بھی منع کیا کہ ابھی وہ حالات نہیں ہیں، لیکن کہا کچھ بھی ہو جائے میں جاؤں گا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کے پاس چلے جاتے ہیں اور جا کر لوگوں کو بتاتے ہیں اور بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کافر ادھر سے آ جاتے ہیں، مجمع جمع ہو جاتا ہے، آپ کو پکڑ لیتے ہیں. پکڑنے کے بعد کوئی ادھر سے تھپڑ مار رہا ہے، کوئی ادھر سے مار رہا ہے، کوئی ادھر سے مکہ مار رہا ہے. یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑی اگر کسی کی شان ہے تو وہ ابوبکر کی ہے. ان کو لوگوں نے تھپڑ مارے، مکے مارے، حتیٰ کہ آپ بھی لہو لہان ہو گئے. آپ کو اٹھا کر گھر میں لے گئے. آپ تبلیغ کی بھی بات دیکھیں اور محبت کی بھی بات دیکھیں. تبلیغ کا انداز دیکھیں
زخم سہ لیے، تکلیفیں سہ لی، لیکن کلمہ حق کم نہیں کیا، کلمہ حق بلند کرتے رہے۔ اور آگے دیکھیں محبت کا انداز، ہماری محبت تو صرف معذرت کے ساتھ نعروں تک محدود ہے، ہماری تو محبت صرف باہر باہر کھڑے کھڑے محدود ہے نا۔ دیکھیں صحابہ کی محبت کیسی ہے، ہم تو جھوم جاتے ہیں نعرے پر، لیکن اذان کی آواز سن کر جھوم کر ہم مسجد میں آنا دوبارہ نہیں سمجھتے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کٹنا مرنا، ہم اپنے آپ کو سمجھتے میں کٹ جاؤں گا مر جاؤں گا، نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے گوارا نہیں ہے، آپ علیہ السلام کے طریقے پر چلنا ہمارے لیے گوارا نہیں۔ ہماری محبت کا یہ انداز ہے کہ فقط نعرے، صحابہ کی محبت کا انداز نہیں۔ جب ابو بکر صدیق کو گھر میں لے گئے، آپ کے خاندان والے جمع ہو گئے، خاندان والوں نے ان کی والدہ محترمہ کو دھمکی دی کہ آج کے بعد اگر ابو بکر محمد سے ملے نا تو ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب آپ بے ہوش ہو چکے تھے، کچھ ہوش آیا تو ماں نے کہا بیٹا تھوڑا دودھ پی لو، ذرا سنیں وہ الفاظ محبت بھرے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا نا، ماں کہتی ہے بیٹا دودھ پی لے، تو بیٹے نے آگے سے کیا کہا، ماں مجھے یہ تو بتاؤ کہ میرے آقا کریم کا حال کیا ہے، وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، ان پر تو نہیں لوگوں نے ظلم کیا، ان کو تو نہیں کوئی تکلیف دی، مجھے تکلیف آگی کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جان تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ تھا، یہ ان کی محبت تھی۔ ماں نے کہا بیٹا ابھی دودھ پی لے، کہا نہیں جب تک حضور کو نہیں دیکھوں گا دودھ نہیں پیوں گا۔ اب تعالیٰ کہ کوئی بیمار پڑا ہو اس کو ہم دوائی کھلا رہے ہو، وہ کہتے ہیں دوائی اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک فلانا آ جائے، تو ہم تو اس کو بیوقوف سمجھیں گے، ہم تو اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے، زبردستی دوائی کھلائیں گے۔ لیکن دیکھیں آقا کریم کے دیوانے ایسے بھی ہیں، وہ عشق ایسا نہیں آسان نہیں ہے، شاید نے کہا زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ حقیقت بات ہے، صحابہ کرام نے عشق بھی کیا، دل لگی بھی کی، لیکن ہم کم سے کم دل لگی بھی نہ کر سکے۔ عشق تو دور کی بات ہے، ہم دل لگی بھی نہ کر سکے، کم سے کم ہم سے 5 نمازیں بھی نہ پڑھی جا سکتی، اور نعرہ بلند کر رہے عاشق رسول ہونے کا کہ میں محبت رسول رکھتا ہوں۔ یار اگر محبت رسول رکھتے ہو ذرا تھوڑا سا آگے تو بڑھو، قدم تو بڑھاؤ۔ اسی مسجد میں آنے کا میرے رسول نے حکم دیا ہے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، عمل کرو، سنت کو اپناؤ۔ اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیتے ہیں اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ نہیں۔ اپنے اپنے گریبان میں جھانکے، میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں، کیا ہماری عملی زندگی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا میں اس وقت تک دودھ نہیں پیوں گا جب تک حضور کو نہ دیکھوں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے نے اسی وقت دودھ پیا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو دودھ پلایا۔ دیکھیں جب محبت ہوتی ہے تو پھر جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو آقا ہوتے ہیں، وہ پھر کرم کر ہی دیا کرتے ہیں۔ آج ہم اگر دیوانے رسول کے حقیقت میں بن جائیں تو کرم ہونا کوئی دور کی بات نہیں، کرم ہم سے دور نہیں ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی داستان ہم سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ گرم ریت پہ لٹایا جاتا ہے، آپ کو مارا جاتا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی دنوں میں ایسے گزرے ہیں کہ جن کی داستان اگر بیان کرو نا یقین کریں، اگر درد دل رکھنے والا وہ سنے تو وہ ایک آہ بھرے یار ایسا بھی تھا۔ آج میں اپنے گھر میں